جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے دن پچھلے اب یوں کہہ لیں 12 گھنٹے میں اچھی خاصی چینجز ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہیں رات گرفتار کر لیا گیا، اور جن حالات میں گرفتار کیا آپ نے وہ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی۔ اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز علیہ صاحب پہ 2 مقدمے ہوئے ہیں، پھر چودھری وجاہت حسین پہ ہوئے ہیں، پھر ان کے بیٹے موسیٰ پہ ہوئے ہیں۔ سو پوری وہ جو چودھری فیملی جو ہے ان پہ کیسز ہوئے ہیں۔ ان کے آگے جو سیکریٹری تھے خان محمد بھٹی صاحب تھے پرنسپل سیکریٹری، ان پہ پرچے ہوئے ہیں، مونے سلائی پہ پرچے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارا ایک سائیکل شروع ہو گیا جب سے پنجاب حکومت جو ختم کیا۔ سارے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بیچارے چودھری پرویز علیہ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب کہ یہ کام نہ کریں، جب تک ہمارے پاس 7-8 مہینے ہیں ہمارے پاس رہنے دیں، آپ بھی مزے کر رہے ہیں، ہم بھی مزے کر رہے ہیں، سب کا کام چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ چودھریوں کا کام چل رہا تھا اللہ کے فضل سے، تو اس کو نہ خراب کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب کہ ہم نے تو یہ کرنا ہے، اور ہم نے ابھی بس الیکشن جیتنے ہیں اور اس کے بعد یہ پاور میں آنا ہے۔ یہ بعض دفعہ جلدی ہوتی چیز، یا وہ خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو اس ٹائمنگ کو ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والا حساب ہے، کبھی پاپولیرٹی ہے تو ہم اس پوزیشن میں پنجاب حکومت جیت لیں گے، تو اگلا الیکشن جو ہوگا اس کا ایم این ایز کا جو جنرل الیکشنز ہوں گے تو ہماری حکومت بیٹھی ہوگی، آرام سے مزے سے ہم حکومت جیت کے سینٹر میں آئیں گے۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، اور جو اتنی میرا خیال اگر پولیٹیکلی طور پر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے تو ٹھیک موو تھی، یہ چیزیں ہو سکتی تھیں، پاسبل ابھی بھی ہیں کہ اگر اپریل میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو بڑے چانسز ہیں پی ٹی آئی کا یہ واپس آنے کے، وہ آ سکتی ہیں، یا یہ جنرل الیکشن اگلا جو ہے اگر پنجاب میں ان کی حکومت ہوئی پی ٹی آئی کی تو وہ جیتنے کی پوزیشن میں۔ سو وہ کیلکولیشن تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کیلکولیشن ان کی تھی، ایک کیلکولیشن جو ہے ان کے مخالفین ہیں انہوں نے اگرچہ کوشش کی کہ اسمبلی کو نہ توڑنے دیں۔ اب انہوں نے اسمبلی توڑ کے ساری کی ساری پاور جو ہے نا خان صاحب نے یا ان کی پارٹی نے، وہ تو کچھ سوچ کے بیٹھے تھے، انہوں نے ساری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو یا یہ مریم نواز صاحبہ ہو، ان کی انہوں نے جھولی میں ڈال دیا ہے کہ مریم صاحبہ بھی واپس آئی ہیں۔ اب سارا انہوں نے اپنی مرضی کے وہ بھی لگا لی ہیں، وہاں پہ وہ چیف منسٹر بھی لگا لیں، منسٹر بھی لگ گئے۔ سو تمام جو سچویشن نظر آ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے، ان کی فیور میں ہے کچھ عرصہ پہلے تک، اب وہ اگین یوں لگ رہا ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے تمام اس ایکشن کا جو انہوں نے انیشیٹ کروایا تھا چودھری پرویز علیہ صاحب سے، کہ اس وقت ان کی پارٹی سب سے زیادہ مشکل میں۔ جیسے میں نے کہا چودھری جو کل تک وہ چیف منسٹر تھے، آگے ہٹو بچوں پولیس سے مطلب چلتی تھی کیا تھا، آج انہی پہ کیسز، آج انہی کے گجرات کے ڈی پی او ایس ایچ اوز جو ہیں وہ انہی پہ پرچے دے رہے ہیں، اور یہ آگے سے بھاگے ہوئے ہیں سارے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کیسے اوور نائٹ یہاں پہ وہ چیزیں اس میں چینج ہوتی ہیں۔ اچھا ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید کا جیسے میں نے کہا ایک بڑی گرفتاری تھی، پھر فواد چوہدری صاحب کی بڑی گرفتاری تھی، پہلے تو ہوتی رہی ہیں، اعظم سواتی صاحب کی ہوئی یا شہباز گل صاحب کی، ادھر ادھر کے اس میں کوئی بڑی وہ اتنی نہیں تھی، لیکن دونوں بڑے لیڈر ہیں، فواد چوہدری صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں۔ اور اس لیے بھی ذرا تھوڑی سی یہ لوگوں کو لہرانی ہے کہ ماضی میں یہ بڑے کلوز رہے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے، دے ور ویری کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی رہی ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے پیر پگاڑا صاحب کی جگہ سنبھال لی تھی، کہ اگین پیر پگاڑا صاحب اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے جی میں تو جی ایچ کیو کا بندہ ہوں، جناح ضیاء کے دور میں بھی، پھر 90s کے دور میں بھی، اور وہ بھی بڑی پیشین گویاں کرنے کے لیے مشہور تھے کہ اب 90 دنوں میں یہ ہوگا تو جھاڑو پھر جائے گا، اب کی دفعہ بوری میں سوراخ تھے تو وہ سیدھے۔ جو نوجوان نسل ہے شاید وہ پیر پگاڑا صاحب کی اتنی پولیٹیکل ان کے کلاؤٹ انفلوئنس یا ملٹری کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی اس سے زیادہ آگاہ نہیں ہے، یا ان کی پیشین گوئیوں کو بالکل ایک ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب یہ کیا سوچ رہی ہے۔ یہی رول ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد تو شیخ رشید صاحب نے لے لیا کہ جی میں لے لیتا ہوں، میں بتایا کروں گا کہ اب اس ملک میں گیٹ نمبر 4 پہ کون جاتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کیا آرمی کیا کرنے والی ہے، کس کا کیا حشر ہوگا، کون جیل جائے گا، کس کا بینڈ بجے گا، یہ سارا کام شیخ صاحب جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے اگلے 23 دن بڑے اہم ہیں، 15 دن بڑے اہم ہیں، پھر 3 مہینے اہم ہیں، ستمبر میں یہ ہوگا تو اکتوبر میں، نومبر میں، ابھی فروری کا بڑا انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب نے کہ فروری بڑا اہم ہوگا۔ تو میں اس فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو وہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا فروری بڑا اہم تھا، شیخ صاحب کی یہ پیشین گوئی تھی، اور فروری میں شیخ صاحب خود گرفتار ہو گئے۔ سو شیخ صاحب کی پچھلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، تقریباً 2-3 سال سے ان کی پیشین گویاں کسی اس پہ بیٹھ نہیں رہی، کوئی مطلب ان سے کوئی بات سچی نکلی نہیں ہے اب تک۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے دوست ہیں پروفیسر جاوید غنی صاحب، وہ ان سے وہ کرتے رہتے تھے، ان سے پوچھتے رہتے ہیں اکثر کہ ہاں بتائیں جی اگلے 2 مہینوں میں 15 دن میں جو ستاروں کی وہ بدلتی رہتی ہے نا، تو ان سے پوچھ کے ساری پیشین گوئیں ٹی وی پہ کرتے تھے اپنے پولیٹیکل سٹائل میں، جس سے لگتا تھا کہ ان کے پاس بہت بڑا وہ ان ڈیپتھ جو ہے نا کوئی ان کے پاس کوئی انالیسز ہے، اور لوگ ان کو بڑا
یہ غور سے سنتے تھے. تو وہ تو کچھ نہیں ہوا. وہ اب یہ بیچارے خود جو ہیں شیخ صاحب اندر ہو گئے, جن حالات میں ہوئے, جو الزامات لگے ہیں ان پہ, یہ مری میں بتایا جا رہا ہے ایک اور ان پہ پرچہ ہو گیا. خیر یہ تو اپنی جگہ پہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ شیخ یہ رشید صاحب اور یہ فواد چوہدری صاحب جو اتنے کلوز تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اور ان کو ایک طرح کا ان کا کسی دور میں ان کو اسپوکس پرسن سمجھا جاتا تھا, وہ کون سے یہ حالات ہوئے ہیں کہ وہ ان کی رانگ سائڈ پہ آ گئے ہیں اور اب ان کے سب سے بڑے کرٹکس جو ہیں نا وہ بن کر ابھرے ہیں. ایک تو اگین اس پہ تھوڑی سی میرے خیال بات کرنے کی ضرورت ہے. پلس یہ جو ایک اور آ رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہو رہے ہیں, کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو کریک ڈاؤن ہوئے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس وقت یہ ڈیفینڈ کرتے تھے سارے ہمارے یار دوست جو ہیں, یہ اس میں یہ سارے آج جو خود عذاب میں آئے ہوئے ہیں انہی کے منسٹر تھے, یہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے اور اس پہ جواز پیش کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ پہ یہ ہیروئن کا کیس ڈالا گیا, پھر جوید لطیف صاحب ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے, اور بھی سی ان کی پوری تقریباً میرا خیال 70% کیبنٹ جو آج کل ہے یہ پوری جیل میں تھی اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں. اور یہی اس وقت بھی یہی کہتے جی ہم ان کو آگے ڈیفینڈ کرتے تھے, ادارے کر رہے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے, اس طرح کرتے ہیں. آج کل جیسے یہاں پہ ان سے بات کریں موجودہ یہ حکمرانوں سے, پی ڈی ایم کے لوگوں سے, یہ بھی کہتے ہیں جی ادارے کر رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے بہاف پہ کام کر رہے تھے. اگرچہ ادارے کہتے ہیں جی خان صاحب چاہتے تھے کہ سارے لوگ جو ہے نا گرفتار ہونے چاہیے, جس کا وہ کہتے بھی ہیں کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ مجھے کہتے تھے ان کو این آر او دے دو, کرپشن چھوڑیں اور آپ اس ملک کی اکانومی پہ وہ فوکس کریں. سو وہ اگین وہ بات بھی کرتے تھے. تو سو دونوں سائڈز میں دیکھی ہیں کہ ان کے اپنے پرسنل ایشوز تھے. عمران خان صاحب کے بھی ان کے ساتھ صاف ظاہر بہت ساری ذاتی دشمنیاں تھیں, یا وہ کہتے ہیں جی میں انصاف کر رہا تھا. سو وہ بھی اداروں پہ ڈالتے تھے. موجودہ جو ہیں ان سے بات کریں تو یہ بھی کہتے ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں, ادارے کر رہے ہیں. سو ادارہ ان کے لیے ایک بنا اسکیپ گوڈ بنا ہوا ہے. بھی آپ حکومت میں ہیں, اگر آپ ان سے نہیں ایگری کرتے پھر اب سٹینڈ لے لیں. ساتھ میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ کیا ہوتا رہا ہے ان 5 دنوں میں. میں بھی تھوڑی دیر پہلے کاشف عباسی صاحب کا وہ سن رہا تھا, ان کے پروگرام میں آگے فواد چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ایک سوال کیا انہوں نے. وہ کسی بھی میرا خیال ہے پیرنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا جواب دینا. جب ان سے پوچھا کہ جی آپ کو مطلب بچوں کے حوالے سے کہ جب بچے ملنے ہیں آپ کے لیے, آپ سے ملنے ہیں ہتھ کڑیوں میں جب ریمانڈ پہ تھے یا پولیس کے پاس تھے, تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ مطلب باپ کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ 2 چھوٹے چھوٹے پیاری سی بچے آپ سے ملنے کے لیے ہیں اتنے بڑے کراؤڈ میں اتنے دنوں سے. کیونکہ بچے مجھے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بعض دفعہ بچے جو رات کو باپ کے بغیر سوتے نہیں ہیں. میرے بچے بھی ایسے ہی تھے, آپ کے بھی ہیں, آپ میں سے ایسے ہوں گے. یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں تو اپنا باپ جو چاہیے ہوتا ہے. سو ان کی آنکھوں میں تقریباً مطلب آلموسٹ ہی واز ان ٹیئر, جو انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. سو اٹس اے ٹف لائف, آئی مسٹ سے. پبلک لائف جو ہوتی ہے ٹف لائف ہوتی ہے اس معاملے میں. اگرچہ انہوں نے کہا یہ کاشف نے کہ جناب کہ آپ نے بھی تو الیکشن کمیشن کے جو افسران تھے ان کی فیملیز کو جب بچوں کو تھریٹ کی تھی تو اس پہ انہوں نے خیر کہا جی کہ انہوں نے کلیریفائی کیا جی میں نے کہ بچوں کا نہیں کہا تھا, خاندان کا کہا تھا. خیر دیٹس انادر ڈیبیٹ. اب سوال یہ ہے کہ ان 5 دنوں میں کیا ہوتا رہا جو انہوں نے پوچھا بھی فواد چوہدری صاحب سے. تو وہ چیزیں یہ بتائی انہوں نے کہ جناب کہ ان کو جب یہ زمان پارک سے نکلے تو ان پہ ان کے لوکیشن وغیرہ آن تھی, تو ان کو پولیس نے گرفتار کیا, ان کے سر پہ کپڑا ڈال کے ان کو لے گئے. اس کے سی ٹی ڈی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پر لے کر گئے. اور جو مین ان 5 چیزوں میں نظر آئی چیزیں, تو جیل میں جب لے کر گئے ان کو چکی میں رکھا گیا. B کلاس مانگی تو انہوں نے کہا پہلے وزیر کا اپنا اسٹیٹس جو ہے نا وہ ثابت کریں, وربل تو ہم نہیں مانتے. جیل کے طریقے ہوتے ہیں کسی کو تنگ کرنے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے. جیسے انہوں نے پوچھا بھی صحیح اس نے کاشف عباسی نے کہ آپ کو ٹارچر کیا گیا یا کوئی اس طرح کی چیز. خیر یہ لگ کے لیے یہ چیز ہوئی ہے فواد کو, یہ میرا خیال ہے یہ شوڈ بی گریٹفل کہ وہ یہ سلوک نہیں ہوا جو ان کے شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا, یا پھر ہم نے دیکھا اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تھا, یا باقی کچھ اور جو رپورٹس آتی رہی ہیں. تو وہ اس معاملے میں نہیں ہوا کہ فواد کو ایک ڈفرینٹ اس کو طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی وہ فواد ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کو لے کر جانا, لاہور لے کر جانا, پھر وہاں سے 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, سردیوں کے دن ہے, ڈالے میں بٹھا کر آنا, پھر یہاں پہ پہنچ کے دوبارہ پھر جی چلیں اب یہ لاہور چلتے ہیں, لاہور کے راستے میں بھیرا میں رک جانا, نہیں جناب بھیرا نہیں جانا, واپس ہم نے اسلام آباد جانا. اسلام آباد پہنچ گئے تو چلیں جی ان کو جسمانی ریمانڈ دے دیں. جسمانی ریمانڈ لے لیا جی ہم نے ان کے ٹیسٹ کچھ کروانے ہیں, وہاں پہ ویس میچنگ کروانے. چلیں جی لاہور چلیں, لاہور سے پھر دوبارہ جی رات کو نہیں جناب کہ صبح پیشی ہے جی, انہوں مجسٹریٹ صاحب نے بلایا تو پھر دوبارہ اب چلیں اسی گاڑی پہ. اب سارے پولیس والے بھی ساتھ ہیں, 10-15 گاڑیاں بھی ساتھ ہیں, پھر آپ چل رہے ڈالے میں بیٹھو. اٹس کوائٹ انکمفرٹیبل ون, اسپیشلی آپ اس کے کمفرٹیبل ٹریولنگ کے عادی ہوں, بڑی گاڑی میں ٹریولنگ کے عادی ہوں, اور آپ کو ڈالے میں بٹھایا جائے تو سم ٹائم آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا اس کو توڑنا بھی مقصد ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کسی کو فزیکلی ٹارچر کیا جائے. تو کسی کو آپ کے ساتھ 2-4 حوالدار ہوں, یہ کانسٹیبل ہوں, وہ آپ کو آ کے تھوڑا سا انڈیسنٹ طریقے سے ٹریٹ کریں, کوئی انسلٹنگ کامنٹس کریں, کوئی آپ کے سگریٹ پیتے ہوئے منہ پہ 2-4 وہ مار دیں,
پھونکے مارتے ہیں. سو آل دیز تھنگز، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایگو کو، انا کو، آپ کی جو پرسٹیج ہے اس کو ذرا ہلٹ کیا جائے. اور آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کسی نے. تو ٹھیک کہہ رہا تھا فواد کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ٹارچر، بلکہ شاید زیادہ بڑا ٹارچر ہے کہ چلیں آپ کسی کو فزیکل کرتے ہیں 2-4 منٹ کے بعد یا وٹ ایور ٹائم کے بعد وہ کر دیتے ہیں، چلیں جی کہ ان کو چھوڑ دیں. لیکن جو یہ 5 دن ٹریول کرائی جائے، سردیوں کے موسم میں کرائی جائے، پھر آپ کو جیل لے جایا جائے، پھر میڈیا ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بچے آپ سے مل رہے ہیں، مسز مل رہے ہیں، پیرنٹس ہیں، اکیلے آپ بیٹھے ہیں، مطلب لاٹ آف تھنگس کم ٹو یور مائنڈ. اوپر سے چودھری پرویز علی صاحب کا وہ کامنٹ سننا کہ جناب کہ اگر تسی پہلے پھڑ لیں دے تو ساڑا یہ جو کام جو ہے نا بڑا اچھا ہو جانا تھا، یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا جو ہمیں ہوا تھا. وہ بھی چیزیں آپ برداشت کرنے پڑتی. سو اٹ واز ویری ٹف آئی مسٹ سے جو 5 دنوں میں ہوتا رہا فواد کے ساتھ. لیکن بات وہی ہے کہ یہ چیزیں جو سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے کہ اس وقت بھی جیسے رانا ثناءاللہ کے کیس میں ہوا، اب وہ کہہ رہے تھے فواد کہ جی ہم اس وقت کچھ لوگوں نے اس پہ مخالفت کی تھی. سوال یہ کہ اب کیبنٹ میں بیٹھے تھے تو جب یہ رانا ثناءاللہ پہ کیس ہوا تھا اب تو بات سامنے آ گیا کہ عمران خان صاحب نے جو میجر جنرل صاحب تھے اس وقت جو اس کو اگر نارکوٹکس کو ہڈ کر رہے تھے، ان کے بیٹے کو انہوں نے CSS کے کوٹے میں سے ان کو اسسٹنٹ کمشنر لگایا ہے. سو یہ چیزیں تو آپ کر رہے تھے، پولیٹیکل حکومتیں کر رہی تھیں، یہ اس وقت بھی ہو رہی تھی. اور اس وقت جو ہمارے جیسے کوئی لوگ بات کرتے تھے تو دے یوز ویری اسٹرانگ اینڈ ویری ہارش لینگویج. PTI کے دوست ان کے ساتھ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں، نو ڈاؤٹ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. لیکن اپنا جب ان کا دور تھا، اب یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ ماضی میں یہ کرتے رہے تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ اب روایات سیٹ کر سکتے تھے، 2 لوگوں کے پاس یہاں جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے کے بڑے موقع تھے. ہو سکتا ہے لوگ اس سے نہ ایگری کریں. ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے دور میں بھی اپوزیشن کو رگڑا لگایا گیا اور بڑے برے طریقے سے لگایا گیا، کیونکہ اب اس کو 40-50 سال گزر گئے ہیں. نئی نسل کو کسی کو نہیں پتا کہ جناب بھٹو صاحب کے دور میں آل پاورفل تھے، میسو سپورٹ تھی ان کے پاس. اگر عوام کی سپورٹ تھی، پارلیمنٹ کی تھی، عدلیہ کی تھی، ایون فوج کی تھی، بلکہ کوئی ادارہ ایسا تھا نہیں جو ان کے اس مقابلے پہ کھڑا ہو سکتا. اتنی پاور تھی کیونکہ 71 کے بعد جن حالات میں وہ آئے تھے، 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا اور پھر انہوں نے ریبلڈ کرنے کے بڑے ان کے ایفرٹس بھی ہیں، کام بھی بہت بڑے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کریڈٹ پہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ یا کوششوں کو ہم کو مینیج کر رہے ہیں، لیکن ان کے دور میں جس طرح بلڈوز کیا گیا، اپوزیشن تو تھی نہیں، نہ ہونے کے برابر تھی. مطلب کتنے لوگ تھے جو اپوزیشن کر رہے، جو اپوزیشن کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، اور وہاں پہ کئی اور بڑے غیر اخلاقی کام جو ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے. وہ ضائع ہوا موقع کہ بھٹو صاحب کو اس وقت اپوزیشن کی ان کو کیئر کرنی چاہیے تھی، عزت دینی چاہیے تھی، ایک ہیلدی قسم کا ایک آپ کو بنانا چاہیے تھا انوائرمنٹ. نہیں بنا. پھر ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھا. بینظیر بھٹو اور یہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، میں اور حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو کرزمیٹک تھے، جو مطلب چینج کر سکتے تھے، ٹرانسفارم کر سکتے تھے کلچر کو، بینظیر بھٹو اور نواز شریف نہیں کر سکتے تھے. بھٹو صاحب اور عمران خان یہ کام کر سکتے تھے دونوں. عمران خان صاحب کے دور میں یہی ہوا، ان کو فوج کی بھی سپورٹ تھی، میڈیا کی بھی انہوں نے سپورٹ لے لی، اگین ایجنسیز کی بھی تھیں، انہوں نے پھر وہاں سے ادھر سے بھی لے لی. ایک نیب بھی ان کے ساتھ تھا، فوج بھی ان کے ساتھ تھی، ہر کوئی ان کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب نے بھی وہی کام کیا کہ انہوں نے وہ دن رات جو ہے نا پوزیشن پہ فوکس رکھا. اور اس وقت کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جیلوں میں گئے اور ان کو سزائیں ہوئیں یا ان کی جو کچھ بھی ہوا بعد میں ان ضمانتیں ہوئیں. آج وہ پاور میں بیٹھے ہیں اور ان کے دور میں وہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. سو عمران خان صاحب کے پاس بڑا اچھا چانس تھا کہ ان 3.5 سالوں میں کیسز ہیں یہ عدالت پہ، نیب پہ، FIA پہ چھوڑ دیے جاتے اور وہ فوکس کرتے ریبلڈ کرنے کے لیے کہ میں نے پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، میں نے جمہوریت کو اسٹرانگ کرنا ہے، میں نے میڈیا اور ان چیزوں کو جا کے ان سے بدلے سکور سیٹل نہیں کرنا. لیکن بدقسمتی سے وہ سکور سیٹلنگ میں گئے تو اس وقت بھی کوئی ان کی پارٹی کے اندر سے کوئی اسٹرانگ ویسز نہیں ہیں، وہ کھڑی نہیں ہوئی جو اس وقت روکنے کی کوشش کرتی. سو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ان کے ساتھ، انہوں نے کہ ہمارے ساتھ وہ ہم بھی کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو تو کل کو یہ بھی کریں گے. سو جو پاور، یہ بڑی اچھی بات کی فواد نے کہ پاور جو ہے نا ریت کی طرح ہوتی ہے، ہاتھ سے پھسلتی جاتی ہے. یہ بات عمران خان صاحب کو یاد رکھنی چاہیے تھی. یہ بات یہ شہباز شریف صاحب کو یا جو لوگ بھی اس وقت یہ ایک دوسرے کا سکور سیٹلنگ کر رہے ہیں ان کو رکھنی چاہیے. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑے مشکل دن ہیں جو میرا خیال ہے اس کے لیے، یہ پولیٹیشینس کے لیے بھی ہیں، میڈیا کے لیے بھی ہیں. لیٹ سی اسی میڈیا کے حوالے سے وہ عمران ریاض جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں. اور FIA کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان پہ پرچہ درج کیا. ماضی میں بھی ان پہ پرچے درج ہوتے رہے، گرفتار ہوتے رہے، ان کو اٹھایا گیا. لیٹس ہوپ کہ ہی اسٹیز وہ بھی سیف رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کوئی ٹارچر، زیادتی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو رائٹ ہے کہ اپنا لیگل رائٹس ہیں وہ استعمال کرے. وی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل. لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ سینیٹی ول پریویل. تھنگز آر گیٹنگ مور ورس.